ہاں تو اب ایک اور ہارر سٹوری جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس سے پہلے السلام علیکم ایوری ون. دوستو جا کے پہلے واش روم کا دروازہ بند کروں. آدھی رات کو جب کوئی ہارر سٹوری آپ لوگ شیئر کرنے جا رہے ہو تو یہ میں بتا چکی ہوں کہ احتیاط زیادہ کریں، کیونکہ بھئی یہ چیزیں بہت اٹریکٹ ہوتی ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں، اور پھر اسپیشل رات میں. اور ویسے بھی جب آپ رات کو سوتے ہو تو واش روم کا دروازہ بند کیا کریں، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ خبیث جنات ہوتے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتا. ویسے بھی جب واش روم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں اس بارے میں فیمس ہے. آپ لوگوں نے سنی ہوگی، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی. میں نے تو صرف 2-3 سنی ہے کہ ایک تو آپ کی صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، دوسری بات یہ جنات کا زیادہ رش ہوتا ہے واش روم میں. تو آپ لوگوں نے دروازہ ہر حال میں رات کے ٹائم بند کرنا ہے. تو دوستو اسی واش روم سے ریلیٹڈ ایک سٹوری. ہاسٹل میں تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے ٹائم گزاری ہوگی، ہے نا. میں نے بھی 2-3 مہینے گزارے تھے. صرف اسٹڈی کے لیے ہمیں ہاسٹل میں رکھا گیا تھا، کیونکہ ہمارا گھر کالج کے سے اتنا دور نہیں تھا. ویسے ہم گاڑی میں جاتے تھے، یعنی ایک سوات میں ہم رہتے تھے تو تھانہ ڈگری کالج ہم جاتے تھے. اور جو کے پی کے سے مجھے جو لوگ سن رہے ہوں گے اسپیشل ملاکنی ایجنسی سے، انہیں پتہ ہوگا. اور وہ تو مجھے کمنٹ بھی کرے گے کہ آپ کون ہے، میں بھی وہاں سے پڑھی ہوں. لیکن ہماری اتنی نصیب کہاں کہ لوگ زیادہ دے کے ہمارے تو ویوز ہی نہیں آتے. تو دوستو یہ ہوا کہ ہم لوگ اپنے گاؤں سے دوسرے، یعنی ٹاؤن کہہ سکتے آپ لوگ، گاؤں نہیں، لیکن اپنے علاقے سے جب دوسرے علاقے میں آپ جاتے ہو تو اتنا زیادہ راستہ نہیں تھا زیادہ ٹائم کا، بس آدھے گھنٹے کا گاڑی میں تھا. لیکن ہم لوگ گاڑی میں جاتے تھے اور پیدل زیادہ تھا 2-3 گھنٹے کا، جس کی وجہ سے ہم نے گاڑی میں جانا پڑتا تھا. تو پھر ہمیں ہاسٹل میں رکھا گیا 2-3 مہینے کے لیے، اسی لیے کہ ہم اسٹڈی کریں. ہمارا بی ایس جو ہے وہ تھا. تو کافی مشکل سبجیکٹ، انگلش اسپیشل بہت زیادہ اس کی سبجیکٹ ہوتی ہے. تو ہمیں ہمارے ٹیچر نے یہی مشورہ دیا کہ آپ سب جو ہے نا ہاسٹل میں ہو جائے، تاکہ میں، کیونکہ وہ خود ہاسٹل میں ہوتی تھی، تو میں آپ لوگ کی زیادہ کلاسز لوں گی آپ لوگ کے ساتھ کسی بھی ٹائم جب آپ ہاسٹل میں ہوگی. تو ہم سب ہاسٹل میں تھے دوستو. تو کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. آپ لوگ دیکھیں، ہماری بالکل آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہوا تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا. تو اچانک رات کے ٹائم شور سٹارٹ ہوا. یہ ہمارا تقریباً 15واں دن تھا. تو رات کے ٹائم بہت شور تھا. تو خیر ہر کمرے میں اس طرح لڑکیاں ہلا گلا کرتی تھی، شور ہوتا رہتا تھا. لیکن ہماری ایک فرینڈ نے اپنے بیڈ سے چلانگ لگا کے جلدی دروازہ کھولا، اور پھر ہم سب گئے. لائٹس وغیرہ آن تھی. اس وقت لوگ اسٹڈی کر رہے تھے. اتنا زیادہ رات نہیں تھا، اتنا دیر کیا کہتے اس کو، یعنی یہی کوئی 10:30 بج رہے تھے. تو ایک کمرے کے سامنے سب لوگ جمع تھے. تو ہم نے کہا کیا ہوا کیا ہوا. تو وہاں پھر جب وارڈن آئی، سب نے لڑکیوں کو اپنے اپنے رومز میں بھیجا. اور پھر صبح پتہ چلا کہ یہ جو ایک لڑکی تھی، اس کو بخار تھا، اس کمرے میں تھی. تو وہ سو رہی تھی، اور باقی ساری لڑکیاں کامن روم میں گئی تھی. کوئی اسٹڈی کر رہی تھی، کوئی کچھ. تو یہ اب اکیلی تھی، اور ہم سب اپنے کمروں میں تھے. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص واش روم میں کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. تو پہلے تو میں اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی مرد ہمارے ہاسٹل میں انٹر ہوا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ کچھ عجیب سا شکل بنا رہا ہے، کبھی ایک شکل، کبھی دوسری شکل. اور وہ کہتے کہ وہ بہت خوفناک شکل تھے. اور کبھی وہ لائٹ آن کرتا اور کبھی مجھے انگلی سے اشارہ کرتا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہاری خیر نہیں، اس طرح. تو وہ چیختی رہی. سب لوگ آئے پھر، اور وہ تو بہت دیر تک بات بھی نہیں کر پا رہی تھی، یعنی گونگی سی ہو گئی تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو بخار تھا. شاید بخار میں اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر آپ کو کچھ عجیب سا نظر آتا ہے جب زیادہ ہوتا ہے بخار. تو سب نے کہا کہ بخار میں ڈر گئی ہے، یہ ہوا. لیکن وہ تھی بھی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ کافی ہوتے تھے.
پھر جب وہ نارمل ہوئی تو ہم سے تو خیر بات ہی نہیں کرتی تھی، موڈ بنا لیتی تھی، اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی ہائے ہیلو بھی نہیں تھا. لیکن یہ تھا کہ ان کی جو رومیٹ تھی ان لڑکیوں کے ساتھ ہماری کافی دوستی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ویسی بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ اکثر رات کو کہتی کہ دیکھو وہاں کوئی ہے، دیکھو یہاں کوئی ہے، اور اس طرح کی باتیں یہ زیادہ کرتی ہے. اور ان کے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ مطلب جب ہمارے ساتھ یہ آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے اور ان کو اندھیرے میں مت رہنے دے اکیلا اس طرح. تو ہم لوگ بھی کافی ڈر گئے. تو دوستو میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اچھا ہم کالج گئے. کالج میں یہ تھا کہ کلاس تھی ہماری، تو میں نے اس کو دیکھا. تو میری بھی ایک بے وقوفی تھی کہ میں نے جیسے اس کو دیکھا نا، تو ہم لڑکیوں کو یہ شیطانی وغیرہ تو بہت پسند ہوتی ہے، یہ چغلی مغلی. تو کیا ہوا کہ میں نے جلدی اپنی ایک فرینڈ جو کہ ہاسٹل میں نہیں تھی اس کے کان میں کچھ کہا. اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے کہا کہ یار یہ لڑکی ہے نا، اس کے بارے میں بتاتی ہوں، رات کو اس کے ساتھ. اچھا وہ مجھے دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ گئی اور میں تھوڑا دور ہم تھوڑا دور گراؤنڈ میں جا رہے تھے. کلاس ختم ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا ابھی بتاتی ہوں. اب جب میں نے ان سے کہا کہ ابھی تمہیں بتاتی ہوں، اس نے کہا کیا ہے اس میں کیا تھا. اب ہم نے کافی رستہ طے کیا تھا، یعنی کہ بڑا کالج تھا ہمارا، ہم گراؤنڈ میں آئے تھے. تو میں نے جیسے اس سے کہا کہ میں تمہیں بتانے والی ہوں، تو میں نے ویسے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا سائڈ پہ، تو یہ میرے ساتھ کھڑی، مطلب میرے ساتھ ہی آ رہی تھی. کب سے یہ میرے پیچھے آ رہی تھی مجھے خبر تک نہیں ہوئی، اور مجھے ایسی دیکھ رہی تھی کہ جیسے بھئی اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کہنے والی ہوں. تو وہ تو کسی عام بندے کو بھی جب وہ تمہیں دیکھے اور پھر کسی کے کان میں کچھ کہے تو وہ تو ویسے بھی ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ بھئی میرے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے. لیکن اس کی وہ غضبناک آنکھیں دوستوں میں نہیں بھول سکتی. اور اس نے مجھے یوں دیکھا اور پھر آگے، بس اور کچھ نہیں کہا، بس چلی گئی، آگے ہوئی اور جاتی رہی، پیچھے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا. تو میں کافی ڈر گئی. میں نے اپنی فرینڈ سے کہا دیکھا، تو اس نے مجھے کہا یار اس کی آنکھیں بہت خوفناک تھیں. میں نے کہا یہی کہنے والی تھی لیکن اب نہیں کہوں گی. تو میری فرینڈ نے مجھ پہ بہت زبردستی کہ یار بتاؤ نا. میں نے کہا یار مجھے ہاسٹل میں رات بھی گزارتی ہے، میں نہیں بتا سکتی. وہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کر چکی ہے، وارننگ دی ہے اس نے مجھے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ رات کو کچھ ہو جائے. میں ویسے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے دوستو. اب جب میں جہاں جاتی، جس کلاس میں جاتی، یہ چیز میرے پیچھے بیٹھی ہوتی. میں پیچھے دیکھتی یہ بیٹھی ہوتی، میں سائڈ پہ دیکھتی یہ چیز بیٹھی ہوتی. جہاں یار اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا. ارے بابا میں کسی سے کچھ نہیں کہنے والی، لیکن اس کو اس ایک بات پہ غصہ آیا تھا کہ میں نے اس کے کان میں کچھ کہا. پھر میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ یار یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے. تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں، ایک منٹ. تو اس نے ہاں ادھر آؤ. تو وہ آ گئی. اس نے کہا اس کا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا میں کب اس کا پیچھا کر رہی ہوں. تو میری فرینڈ نے کہا دیکھا، میں نے کہا نا تمہیں ویسی ہی لگ رہا ہے. تو اس نے کیا کہا دوستو، مجھے تو یہ ویسی اچھی لگتی ہے، یہ میری بہن کی طرح ہے. میرے بارے میں کہا یہ تو مجھے اچھی لگتی ہے، میری بہن کی طرح ہے. اب میری فرینڈ چلی گئی کسی کام سے اور میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی دوستی کی غرض سے. میں بھی تو کافی شرارتی تھی. اب خود کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ باتیں شروع کی. اس سے باتیں کر رہی تھی، آپ کا گھر اچھا، آپ ہاسٹل میں کب سے، اچھا یار مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت مطلب انٹرسٹ ہوں لیکن نہیں کر پاتی، آپ بات ہی نہیں کرتی، یہ وہ ادھر ادھر چیزیں میں نے شروع کی. تو وہ کچھ نہیں بول رہی تھی. اور جب اس نے مجھے کہا کہ تم بھی بہت اچھی ہو، تو دوستو اس نے یہ الفاظ اور میرے کانوں میں سیٹیاں بجنا شروع ہوئی. ایسا آواز تو میں نے کبھی سنا نہیں تھا، اور میں خود کو بار بار یاد کرنے لگی کہ یہ مجھے ایسے لگا یا اس نے ایسے آواز میں بات کی.